صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر مقدر کا، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے قدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، فلسطین کے حوالے سے موجودہ حالات ناظر میں آپ نے ربانی صاحب کی تقریروں سے امت مسلمہ کی قربانیوں کا تذکرہ بھی سنا، اور پھر بیت المقدس کے حقیقی وارث کون ہے اس پہ ماڈرن جناب باجوہ صاحب کی زبانی کتاب و سنت کے شواہد اور بھی گوش گزار فرمائے۔ مجھے اس وقت آپ کو مختلف پہلوؤں سے تشریح دینا ہے۔ پہلے بات تو ہو کہ فلسطین ہے کیا ہے، سامنے آ رہی ہے۔ سعودیہ جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو بات سمجھنا آسان ہوگی، جغرافیہ طالب علم اساتذہ مزید اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ سے 1300 کلومیٹر فاصلہ ہے، جب آپ 420 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہیں تو مدینہ آتا ہے۔ مدینہ سے شمال کی طرف 700 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ اڑنا ہو جاتے ہیں تبوک کے راستے سے، اور پھر آگے مسلمان ملک جو متصل فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اردن ہے۔ اردن سے آگے دوسری طرف فلسطین کے شام کا علاقہ ہے سارا۔ شام سے آگے اوپر والی سائڈ پہ لبنان ہے، اس حصے میں سمندر ہے، اور اس سائڈ سے مصر، بر اعظم افریقہ، یہ بر اعظم ایشیا، اور لبنان سے آگے ترکی کی طرف ہاف میں جا کر کے پھر یورپ، اس حصے اور خطے کا نام فلسطین۔ روزے اول سے اللہ نے جن کو مقدس بنایا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ میں جو شعر پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا۔ زمین پلاٹ مسجد کے لیے لی جاتی ہے، پلاٹ خریدا جاتا ہے، آپ سب پیسے دیتے ہیں کہ اس سے مسجد کا پلاٹ لیا جائے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ صدقہ جاریہ کہ جنت میں گھر بنے۔ اگر آپ سے کہ واش روم بنانے ہیں پیسے دو، جنت میں گھر ملے گا، لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اسی پلاٹ میں واش روم تو بنتے ہیں نا۔ کس نے فیصلہ کیا کہ اسی پلاٹ میں جو مسجد کے نام پہ لیا گیا ہے محراب کس جگہ بننا ہے اور واش روم کس جگہ بننا ہے؟ اس دھرتی کے اوپر خیر و بیکار لفظ کا فیصلہ بھی رب نے کیا، اور بدترین خطوں کا فیصلہ بھی تیرے رب نے کرا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پہ کبھی حاشیہ نشینی نہیں۔
میں انشاءاللہ بیت المقدس اس کا جغرافیہ تھوڑا بہت آپ کو قریب کر چکا ہوں. امید ہے کہ آپ فلسطین میں اس وقت. اب آئیے یہ جو جگہ ہے گولڈن ٹیمپل آپ کو نظر آ رہا ہے, گنبد. جب بھی فلسطین کے حوالے سے مسجد اقصی کی تصویر لگتی ہے تو لوگ وہی دکھاتے ہیں. یہ اکیلی مسجد اقصی نہیں ہے, یہ عبد الملک بن مروان نے عمارت بنوائی اور دور بنی امیہ کی شاہکار بلڈنگ جیسے شام میں وہ جامع جس کو دیکھنے کے لیے عیسائی آئے کہ چیک کر مسلمان عارضی آئے ہیں واپس چل جائیں گے یا پھر یہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئے. انہوں نے اپنے سفیر بھیجے جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے اندازہ لگانا تھا, ان کو بھیجا گیا. صرف اکیلی مسجد دیکھ کے وہ واپس لوٹ گئے کہ جس قوم نے اپنی مسجد اتنا عالیشان بنائی, ان کا صدی تک جانے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ٹیمپل انہوں نے بنوایا جسے قبہ صخرہ کہتے ہیں. اس سے آگے سلور کلر میں چاندی جیسا رنگ جو اوپر قبے کے ہے, یہ مسجد اقصی ہے اور اس کا ٹوٹل رقبہ ہے 35 ایکڑ. 35 ایکڑ جگہ ہے یہ. اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا, جیسے مکہ صرف بیت اللہ کا نام نہیں ہے یا صرف مسجد حرام کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے حرم وسیع و عریض ہے اور اس کا پتہ توڑنا, جانور کو تکلیف دینا یا وہاں پہ کوئی جرم کرنا گناہ ہے, حرام ہے, ایسے ہی مسجد نبوی کے قرب و جوار میں صرف مسجد کی جگہ حرم نہیں ہے. ایسے ہی یہ پورے 35 ایکڑ خالی پڑے ہیں, یا بلڈنگ ہے, عمارت ہے, در و دیوار ہے یا درخت ہے, یہ ساری اقصی ہے. اور اس کے چاروں الذی بارنا حولا آیت تو آپ نے یہ ماحول کی حد کی یہ کیا ہے. سب سے پہلے کتاب اللہ نے چاروں چیزوں کو اکٹھا کیا. فرمایا والتین, مجھے اردن اور شام کی سرزمین کی قسم, اگر آپ اس میں گھومیں اور پھریں تو دنیا کا سب سے بہترین انجیل پایا جاتا ہے. والزیتون, مجھے سرزمین فلسطین کی قسم جو زیتون کو پیدا کرتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے. وطور سینین, اور طور پہاڑ والے ملک مصر کی قسم. اور یہ سارے آپ حدود عربہ میں سن چکے ہیں, لبنان, شام, اردن, اور یہ اور ساتھ میں چوتھی قسم کیا ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اس قدس سے نکل کے اس کے قرب و جوار میں جا کے سرزمین حجاز کے شہر کی قسم. چاروں قسمیں آپ کو وارث نظر آئیں گے, جگہ نظر آئے گی, انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل نظر آئے گی. قدس کو قدس کہتے ہوں. دنیا میں جتنے شہر تھے تب تک ہر شہر میں کوئی نہ کوئی گندگی, مگر قدس صاف. صاف سے پہلے یہ جملہ سن لے کہ یہ شہر دنیا کا آج کی تاریخ میں سب سے پرانا تہذیبی ثقافتی شہر ہے. اس سرزمین سے بڑھ کر کے روئے زمین پہ پرانی ثقافت کہیں نہیں. یہ 19 مرتبہ برباد ہوا ہے اور 19 مرتبہ آباد ہوا ہے. 19 مرتبہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی, ٹیسٹ کیا گیا
کچھ اشارے ہم کریں گے، لیکن اس شہر کو قدس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس شہر میں کسی نہ کسی حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس شہر سے نہیں تھا، یہ انبیاء نہیں کرتے، اس شہر میں غلط کریکٹر نہیں تھے کیونکہ انبیاء کا کردار غلط نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا ہستیاں تھیں۔ تو جب کوئی ذکر کرتا تو کہتا کہ وہ علاقہ جہاں انبیاء رہتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس شہر کو جناب یعقوب علیہ السلام نے آباد کیا، برباد ہوا۔ اس شہر کو جناب سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا، برباد ہوا۔ اس شہر کو جناب یعقوب علیہ السلام کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نکالا گیا عراق سے، ہجرت کر کے یہاں آئے، جب قوم لوط کو برباد کیا گیا اور کہا کہ اپنے اہل خانہ لے لیے، بیوی کو چھوڑ دیجیے، وہ بھی اسی شہر میں آئے اور اسی خطے میں جناب یعقوب علیہ السلام، اسی خطے میں جناب زکریا اور یحییٰ کے محراب تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ خطہ تینوں مذاہب اور ادیان کا بالاتفاق، تینوں مذاہب، عیسائیت کا، یہودیت کا اور مسلمانوں کا بالاتفاق مسلمہ بابرکت مقدس جگہ ہے۔ یہ تمہید اچھی طرح ذہن میں رکھے گا، کیونکہ ہمارے بچوں کو میڈیا کچھ اور پڑھا رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہمیں کہ ہم یہ بات کریں۔ وہ جی چھوڑیے، کہاں کی جنگ لڑ رہے ہو، کہاں کی جنگ لڑ رہے ہو؟ سب سے پہلے پاکستان نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے رحمان، سب سے پہلے قرآن۔ اور یاد رکھیے، بندہ 100 سال کا ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، حاکم وقت بن جائے، وزیر و مشیر بن جائے، تینوں فوج سربراہ بھی بن جائے، رحمان کہتے ہیں الرحمن خلق الانسان۔ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ نہیں نہ جمیا، رحمان ہے جس نے قرآن کرتی ہوئی رحمان خلق الانسان علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا، قرآن سکھایا۔ لکھتے ہیں الرحمن، تیرا رحمان رب وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ انسان بنتا ہی جتنا مرضی پڑھ لے، علم کو، نالج کو، کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو، مریخ پہ بھی جا کے پانی کے بول کرنے لگ جائے، انسان تبھی بنے گا جب قرآن پڑھے گا۔ انسانیت آتی نہیں ہے۔ اس لیے القدس کے تینوں دعوے دار ہیں۔ بات دعوے کی ہے، دعویٰ ماننا چاہیے، لیکن دلیل دیکھی جائے اس کے پاس ہے۔ سب سے پہلی چیز، بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء ہیں کسی نہ کسی شکل میں یہاں رہے ہیں۔ اگر سن مذہب کہیں تو وقت زیادہ لگے گا، ورنہ میں 1000 سال قبل مسیح جناب یعقوب علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، اس کی آبادیوں کے بعد یہ بھی ذرا حوالہ لیے، یہاں سے گزر ہوا اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کا، جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ وہی بستی تھی۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اس قدر اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، اللہ نہ کرے یہ گارڈر، یہ چھت نیچے آ جائے، آپ جناب نیچے اور میں بھی نیچے، تو کوئی لنگن والا لنگے سڑک تو تاکہ یار انہاں کی بنوں۔ عزیر علیہ السلام گزرے اور یہ شہر برباد ہو چکا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر سے آباد ہوگا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہا عزیر تھوڑا انتظار کر،
ایک پوری صدی اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ میں رکھا. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی لکھنا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، مدہ رکھا 100 برس. 100 برس سرزمین فلسطین اجڑی ہوئی یہودیوں نے بنائی اپنے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہوا. اللہ نے اب عزیر السلام کو دوبارہ زندگی کھلی تو پورا شہر آباد ہے. پوچھا عزیر کتنی کی دیر گزری؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے پریشان ہیں، مایوس نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان حصہ لے گا کہ نہیں لے گا. اور 56 57 58 60 مسلمان ملکوں کا بلاد حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور عرب بھی آپ سوچتے رہیں. لیکن جو کل پرسو کارٹون لگا کمال کا لگا، ابابیل اپنے پنجوں میں کنکریں لے کے پریشان ہے، پہ کافروں پہ ماروں یا ان سوئے ہوئے مسلمانوں پہ ماروں؟ اب تمہیں اپنے کعبہ کی خود ہی حفاظت کرنا ہوگی. اس کے بعد نہیں ابابیل اترنے والے. اللہ ہر دفعہ نیا لشکر لے کے آتے ہیں، پرانے لشکر نہیں استعمال کرتے. یہ اللہ کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے، یاد رکھیے گا. پوری تاریخ پڑھ لیں. یہ شہر آباد بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے. یہودیوں کی جتنی مقدس عبادت گاہیں ہیں، یادیں ہیں، اسی شہر سے جڑی، اسی شہر سے جڑی. دعویٰ بھی ہے، حقیقت بھی. اس کے بعد سب سے بڑا دعویٰ ہے عیسائیوں کو. کیوں؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اسی شہر میں تھے، اسی شہر میں تھے. جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی تو جگہ یہی تھی. اور یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ صرف زیتون اور انجیر کی سرزمین ہے، نہیں، کھجوروں کی سرزمین بھی یہی ہے. یہی کھجوروں کو ہلایا تھا، یہی کھجوریں گری تھی، یہی روانی تھی، اور یہی رب نے سورہ مریم میں اتارا، کتاب اللہ کو بنایا. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہی ملا کر کے یہودیوں نے سولی چڑھا. اس لیے یادگار کے طور پہ عیسائیوں کے نزدیک انتہائی یادگار بھی اور مقدس جگہ سیدہ مریم کے حوالے سے اور تاریخی اعتبار سے ان کا بھی کلیم اور دعویٰ ہے کہ یہ حق ہے. کوئی بات نہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے بھی کوئی بات نہیں، لکھیں، لکھنے کیا حرج ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے پڑھ لکھنا، پڑھانا ہو تو پہلے پڑھ لینا. میرے پیغمبر پہ پہلی وحی یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. محبوب پوری امت کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لیجئے، پہلے پڑھ لیجئے. وہ استاذی کے جو مبارک سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہے. آج ذرا دل سے، دل کی آنکھوں سے دیکھ اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کر. کن کو دینے جا رہا ہے؟ یہودیوں کو دے دیا جائے. اشارہ کیا بھائی نے پہلے. ان کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ چلو، تو اسی شہر کا کہا تھا چلتے ہیں. تو ان کو جو اطلاع ملی نا کہ وہاں کے لوگ ذرا طاقتور ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ تیرا بنل بڑی بڑی تو ستری بڑی تو سانو بچ آن دا فائدہ کی ہے، کسے جاواں گے، کی بنی ہے. عجیب بات ہے، آپ سمندر پہ عصا مارتے ہیں رب کو بنا دیتا ہے. اتنی بڑی انجیل ہے، آپ کی پوری قوم گزر جاتی ہے، اسی میں جب فوجیں آتی ہیں فرعون کی، آپ پتہ نہیں کون سی کال ملاتے ہیں، اللہ ان کو آگے رگڑ کے رکھ دیتا ہے. اور جب ہم سمندر کی دوسری طرف آ جاتے ہیں، ہمیں اپنے گھر یاد آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہونے تھے ڈنڈے ہوئے یہ تو کچھ. آپ کہتے ہیں اللہ بادلوں کے جو ہے وہ صاحبان اور تمبو بنا دیتا ہے.
پیاسے ہیں کہاں جائیں؟ آپ پتھر پہ عصا مارتے ہیں، رب 12 چشمے جاری کر دیتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پھوکے پانی نہیں نہ گزارے ہونے، رب آسمان سے منسلوا اتار دیتا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا، جائیے اور رب کو اتھے بھی کوئی ادھا دی گل کرے ہو جی او فتح ہو جائے پھر اسی مگروں آ جاؤں۔ اکیلی بزدلی نہیں تھی، اور بھی بڑا کچھ تھا، چکر باز، مکار، عیار، دھوکے باز، قدم قدم پہ پینترے باز قوم، پینترے باز، بے صبری قوم، بے صبری قوم، اور بے صبری کی انتہا اللہ نے رگڑ کے رکھ دیا۔ جب منسلوا کو کہنے لگے نا روز یہ جو کھاتے ہیں نا ہم فاسٹ فوڈ کھا کھا کے تھک گئے، یہ فاسٹ فوڈ ہم سے نہیں کھائی جاتی، یہ روسٹ بروسٹ کھا کھا کے تھک گئے، کیا کیا جائے؟ ہم ہل چلانا چاہتے ہیں، ہو جٹو، ہم ککریاں کھانا چاہتے ہیں، ہم جناب ساگ پات چاہتے ہیں، ساری دنیا کے گوشت، مٹن، بیف مل جائے، چکن مل جائے، مچھلیاں بھی تو آتی تھی، کہیں نہیں اینا تے گزارا نہیں ہے گا، جیڑا مزہ دال چ نا وہ دے نال دا کون ہوئے گا۔ قصہ مختصر، اس قوم نے کلیم تو کیا ہے، آج بھی کر رہی ہے، جم کے بیٹھی ہے، ڈٹ کے بیٹھی ہے، لیکن آپ نے سنا اللہ نے وارث کس کو بنانا ہے؟ نظریات والوں کو؟ جی ذرا سنیے گا، بڑی اہم چیز ہے، اور پالش کر کے جائیے خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو، بالخصوص میں نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، سمجھیے اس نقطے کو کہ تیرے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کیوں کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ہے؟ آخری رجسٹری بیت المقدس کی مسلمانوں کے پاس، باقی بیچ گئے۔ جب کوئی بیچ جائے اور رجسٹری ہو اور انتقال ہو اور مجسٹریٹ بیان لے لے اور دے دے اور سٹیمپ لگ جائے، مہرے لگ جائیں، پھر پچھلے سارے بھی اٹھ کے آ جائیں تو ہوتا اسی کا ہے جس کو ملا ہوتا ہے، وہ نسلی ہو یا نظریاتی ہو۔ مالک نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میرے محبوب کو لو، براق لے جاؤ، لے جاؤ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لایا گیا، محبوب کی سواری باندھی گئی، معراج اور لفٹ شروع ہوئی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، ماوراء جنت جہنم کے مناظر، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، اختصار سے واپس لوٹیے۔ محبوب کو دوبارہ بیت المقدس اتارا گیا، جتنے انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ بھی بھیجے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لا کر کے پیچھے کھڑا کیا گیا۔ سمجھ نہیں آئی یہاں؟ آخری سٹیمپ، آخری مہر، سفر معراج، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہاں پورا ہوا؟ اسی بیت المقدس میں لا کے تیرے رب نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ امت کو کائنات کی پوری انسانیت کا رہنما بنا کے، سب سے بہترین بنا کے، لیڈرشپ بھی ان کو دے دی، انتقال بھی ان کو دے دی، مسلح بھی ان کو دیا۔ ہم ایسے نہیں دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی پیغمبر اٹھ کے کہہ سکتے تھے کہ یہاں میرا ہیکل ہے، میں نے بنایا تھا، سلیمان ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے آباد میں نے کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہودیوں کے لیے یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ یہاں ان کے عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دی تھی، ان کو ذبح کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بیت اللہ میں، حجاز میں، مکہ کی سرزمین میں ہوا ہے، اور عیسائیوں نے اس لیے مقدس مانا کہ ہمارے پیغمبر مصلوب ہوئے، یہاں پھانسی چڑھے ہیں، صلیب پہ انہیں چڑھایا گیا۔ بیانات پہلے سن چکے ہیں حضرات، ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو رب نے آپس میں لڑایا اور اچھا لڑایا۔
یہ آج بڑے خوش ہیں نا کہ مسلمانوں سے ہم لڑ رہے ہیں. ان کی جو درگت بنی ہے نا آپس میں وہ دیکھنے والی اسی بائبل سے اٹھ کے وہ بخت نصر آیا اور جتنا رگڑا اور مارا ان کو یاد دلایا کرو, لکھا کرو. ان کی نسلیں اجاڑی, فصلیں اجاڑی, اصل نہ چھوڑی, قید کر کے لے گیا عراق میں, اور پھر وہاں سے حالات کے ساتھ تبدیلیاں ہوئی, عہد معاہدے ہوئے, اور ایران نے مل کر کے تب بھی ساتھ دیا تھا, ساتھ آج بھی دے گا. اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا, اندر سے وہی ہوگا. یاد رکھنا. ہوا اٹھا ایک فارس سے, دوبارہ آ کر کے اس کے اس فیصلے کو یہودیوں کے خلاف مارو قتل کو, اس نے اس پہ فتح حاصل کر کے بخت نصر پہ پھر ان کو لے کر کے دوبارہ اجازت دی اور کہا جاؤ آباد ہو جاؤ. پھر اٹھے اور اٹھتے رہے اور اٹھتے رہے. ہٹلر تو نہیں بھولا ہوگا, ہٹلر تو نہیں بھولا ہوگا. اگر یہ بڑے خوش ہیں نا کہ ہمارے مسلمان مار لیے, کوئی شک نہیں ہے, قربانیاں قومیں دیتی ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہی اللہ کی زمین پہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پاجی جی تو ککڑ اپنا ہوا ہے, جی دلی مرضی کھولو, قربانی تو دینی پڑتی ہے نا, ماما آ گیا. کیا خیال ہے؟ ارے یہ دین ایسے نہیں آ رہا, یہ قربانیاں لے کے آ رہا ہے, یہ خون مانگتا ہے. ایک الگ بات ہے کہ میں بزدل تھا, مجھے میری سزا ملی, اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود. جب ہم نے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے, تیرے میرے سے خطے بھی نکلی, جگہ بھی نکلے, ضمیر بھی گئے, عقیدے بھی گئے, معاملات بھی گئے. اس سے بڑی اور ضمیر کی نیند کیا ہوگی اور بحران کیا ہوگا. ایک عورت مثال دے کے آپ نے نعرے لگائے اور آپ بڑے دبنگ لب و لہجے میں آ گئے, ہاتھ اٹھائے. اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور ان کے والدین اور بہن بھائی بھی سنیں تو ضرور سنیے. ایک عورت کا صرف برقعے والی چادر کھینچی گئی تھی, چہرہ ننگا ہوا تھا, اور ایک عورت کے چہرے پہ صرف تھپڑ لگا تھا. میرے بھائیوں, یہ ٹک ٹاک جیسی جتنی بھی ایپس ہیں, انہوں نے زبردستی ہمیں نہیں نکالا. یہ جتنا یہ ناچ, یہ گانا, یہ وجود, یہ انگ انگ ہوتے نمایاں. العزیز میرج حال میں جب میں نے یہ بات تھوڑی کی تھی تو لوگ چیخے تھے, اوپن باتیں کرتا ہے. آج جب اپنے شباب دنیا کے سب سے بڑے ٹاپرز, پتہ ہے تجھے کہاں سے ملے؟ امت محمدیہ سے. یہ ایپ کن کے لیے بنی ہے؟ انہی کے لیے. اس سے ملتے جلتے رستے. جب اس سٹیج کو تو نے چن لیا ہے تو پھر یاد رکھ, اللہ نے قوم تو بدلنی ہے, قوم تو بدلنی ہے. ضروری نہیں کہ یہ آپ اور میں, ہاں اگر ہم اپنے آپ کو قوم یونس کی طرح بدل لیں, معافی مانگ لیں, رجوع کر لیں, امید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب ڈنڈا آتا ہے تو پھر اللہ لوگوں کو لوگ سے دھکیلتا ہے, اور یہ نہ ہو تو سما رہے. لوگوں کو یہ نہ ہے, یہ ٹیسٹر ہے تیرے لیے میرے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف مایوس مت ہو جانا. میں مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا, یقین پختہ کرنے کے لیے, عزم کو زبردست رکھنے کے لیے, اور فلسطینیوں کے ساتھ صرف اس چڑیا کی طرح جس نے چونچ پانی کی بھر کے پھینکی تھی اور اس کا نام تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ نارے نمرودی کو بجھانے کے لیے عراق کے اندر یہ چونچ بھر بھر کے پانی لاتی تھی, اس سے آگ تو نہیں بجی. لوگوں نے پوچھا وہ کیا بنا, تیری چونچوں نے کیا کیا. لیکن کردار امر ہو گیا. ایک پھونکے مارنے والا تھا, اسی معاشرے میں پھونکے مارنے والے بھی ہیں. انہوں پتہ نہیں تسی کی آندے ہو, ساڈے حال تے کوڑ کرلا ہی سکتے ہیں. بڑا مہذب نام ہے گرگٹ, رنگ بدلنے والا, کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن تاریخ نے لکھا, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا لوگوں, ہد ہد کو مت مارنا, اس چڑیا کو مت مارنا. کردار ثابت ہو گیا, اور فرمایا صحیح مسلم کی حدیث, اقتلوا کل وسخ. گرگٹ کی نسل میں کہیں چھپکلی بھی نظر آئے, دوجی سٹ نہیں پاؤنی, پہلی سٹ چ مارنا. اقتلوا کل وسخ, مار دیا جائے, سر کچل کر دیا جائے. کیوں؟ برے برے ہی ہوتے ہیں,
غلط غلط ہی ہوتے ہیں. جتنی مرضی دوستی کر لے, دوستی ہوگی کچھوے میں اور بچھو میں. بڑا پیار دیاں پینگا پئیاں, کہنے لگے چل لمبے سفر تے چلیے, آؤٹنگ کرتے ہیں, آؤٹنگ پہ بھی نکل گئے, چلتے رہے ساتھ ساتھ. کہنے لگا یار ایویں کرتے نا پانی دے مزے نہ چکھاواں, تو ساری زندگی خشکی چ ہی رہے ہیں, تیری خشکی ختم کر. جب پیار بڑھتا ہے تو احبب حبیبک ہون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اور پیار کی پینگیں چڑھانی ہے تو سوچ کے چڑھانا. بلندی پہ کہیں رسا ٹوٹا تو کمر کی ہڈی نہیں بچے گی. پینگیں چڑھائی, کہنے لگا خشکی چی ساری عمر گزار چھڑی, وہاں تینوں دوجا پاسا بھی بخائی. اوپر سوار کر لیا, پانی میں لے کے چلنے لگا, ہاتھ پاؤں. اوپر سے ٹک ٹک کی آواز آئی. کہا چودھری ایک ہی ہونڈے آواز کا دی. کہندا جی میری عادت ہے کہ میں بس نہ جیڑی شے اگے آوے نا واہ دیر ہو گئی ہے, خشکی تے ماری جاندا سا, ہن ایتھے کی ہے خشک تو ہی نظر آن ڈیا سب, میں ڈنگ مارن ڈیا. کہا باز آ جا, یاری نقصان نہ دے, یار نہ مار مارے, یار دی یاری ہو. وہی ہوا, اس نے روکا پھر, لیکن کچھوا غیرت کھا گیا. اللہ کرے تجھے مجھے تھوڑی سی غیرت آ جائے. یہ بچھوں سے یاریاں کہا تھا کہ انہیں بارشوں سے دوستی اچھی ہے, راس کچا تیرا مکن ہے, کچھ تو خیال کر. مومن تیرا رب کے اوپر ہے, تیرا ایمان کچھ اور ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچھو ڈنگ مارنے والے ظالم ترین اور بدترین. کچھوے نے ماری جی میں ٹوبی لئی تے چل آ کی کیتا ہی. وہ تیری عادت سی یا میری عادت ہے, تو اپنی عادت پہچان, تیری عادت کیا ہے. ذرا خیرت کی طرف بڑھ. باقی رہ گیا وارث تو ہے, رب نے بنا دیا ہے, بیت المقدس تیرا ہے, اللہ نے عطا کیا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے. اس کو آباد کرنے والے اگر ہیں تو صرف امت مسلم ہے. میں ذرا تھوڑے سے اس تناظر میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سکرات میں آج بڑی آسانی سے کہتا ہوں ان کو دے دو, میرے محبوب نے اپنے دنیا کے بہترین اور پسندیدہ ترین بیٹے, منہ بولنے بیٹے, اگرچہ قرآن نے اس اصول کو ختم کر دیا, مگر زید سے پیار ڈالا ہے شاید ہی کسی سے ڈالا ہو. اور ان کے بیٹے اسامہ جیسے امامہ گود میں بیٹھتی تھی, حسنین کریمین گود میں بیٹھتے تھے, اور جناب علی ابن ابی العاص گود میں بیٹھتے تھے, اور محمد ابن ابی العاص کو گود میں لیا, اور لوگوں یحییٰ ابن ابی العاص کو گود میں لیا. جس طرح عبداللہ جناب عثمان بیٹے کو یہ گودیں نصیب ہوئی, اسامہ بھی اس گود میں بیٹھتا تھا. رنگ کالا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو لشکر دے کے جو آخری بھیجا ہے نا, پتہ ہے وہ اسی فلسطین کے لیے تھا, اسی شام کے لیے تھا, اسی موتا کے نتیجے میں تھا. جب راستے میں خبر ملی کہ محبوب رب کو پیارے ہو گئے, وہ میرے نبی کا پوترا, اکیلا پوترا, مان لے کے چلیں قانون ختم ہے, لیکن پالا تو ویسے ہی تھا نا, پالا تو ویسے ہی تھا. ایک دن لوگوں نے باتیں کی کہ یہ کالا ہے, زید بڑا خوبصورت ہے, پتہ نہیں کیچ کر. ہم بھی ذہن بنا لیتے ہیں. مسجد نبوی میں کھیس لے کے ہوئے پاؤں دونوں کے ننگے ہیں, اور ایک فوجی گزرا اور کہنے لگا ان بعض اقدام من بعضها, یہ قدم ایک دوسرے میں سے لگتے. میرے محبوب نے مسجد چھوڑی, کملی پکڑی, کندھے پہ چادر, ویسے ہی گھر میں گئے اور سیدہ سے فرمانے لگے عائشہ تو نے آج سنا ہے کہ کھوجی نے کیا بولا ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو گھر میں ہوں. کہا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ قدم ایک دوسرے میں سے ہیں, لوگوں کی باتیں ان کے منہ پہ. اتنا پیار روانہ کیا, میرے محبوب کی تدفین ہوئی. اوے لوگوں سنو, یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے جو بڑے فیصلے لیے ان سے ایک یہ بھی تھا کہ اسامہ اسی لشکر کو لے اور روانہ ہو جائے. یہ فلسطین چھوڑنے والا نہیں ہے, یہ بیت المقدس کا علاقہ. سب نے, سیانوں نے ڈرایا بھی, سمجھایا بھی, جو امور داخلہ اور خارجہ کے ماہرین تھے. کہنے لگے صدیق ایسے نہ کرو, ساری قومیں ہم پہ ٹوٹ رہی ہیں, التحاد بڑھ رہا ہے, مانعین
اپنے عروج پہ ہیں. اور دیکھیے کچھ نہیں بچے گا مدینہ. تو کہنے لگے لوگوں سنو، اگر ساری دنیا کے جنگلوں کے درندے نکل کے مدینے میں آ جائیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کریں، آسمان سے پرندے اتر آئے اور نوچ کے ان کی بوٹی بوٹی ریشہ ریشہ بھی لے جائیں، جس لشکر کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے صدیق نہیں روکے گا. یہ فیصلہ تھا بیت المقدس کے لیے. آگے بڑھیے. خلیفہ ثانی. اچھا جو نہیں مانتا نہ مانے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں. اللہ کے پہلے خلیفے کو بھی ایک نے نہیں مانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلے خلیفے کو ایک نہیں مان رہا. عزت دونوں کی اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا ہے. ماننے والوں سنو دوسرے خلیفہ کا فیصلہ. کیسا فیصلہ تھا؟ کہاں رگڑا ہے؟ کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے؟ کہتے ہو نا عیسائی ہاں ان کے قبضے میں تھا، یہودیوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل چکا تھا. آج یہ جو بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن، جب ہار گئے تو کہنے لگے انہاں کے لحاظ رکھو کمانڈر عمر دیو یار، انہوں سد کے ایک دفعہ دیدار ہی کرا دو، دیکھ لیے کیڑا ہے جس نے فارس کا بھی رگڑا نکال دیا، جس کے سامنے رستم بھی دہل گئے، ربی ابن عامر جیسے، مغیرہ ابن شعبہ جیسے، خالد ابن ولید جیسے، یہ اتنے بڑے رومیوں کو فارسیوں کو لے ڈوبے. آج بیت المقدس بھی تمہارے حوالے، چابیاں تمہارے حوالے. اور اتنی تو بات رکھ لو کہ دنیا کہے گی تہذیبوں کے مالک اونٹوں کے چرواہوں کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں صرف صدقے کہو چابیاں آپ لینا. عمر کیا کہوں، اگر دنیا میں زندہ ہوتا تب کائنات کے سارے پروٹوکولز میرے ہاتھ میں ہوتے تو تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں لگا دیتا. حق بنتا تھا نبیوں کے بعد اگر کسی میں دبنگ شخصیت اور جرت اور غیرت اور حمیت، حق بنتا تھا دیا جائے. مگر عمر نے اپنے لیے جو پروٹوکول لیا وہ بھی دیکھیے. ایک اونٹ اور ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک غلام پہنچے. پہلی باری غلام کو دی، آخری باری بھی غلام کی آ گئی. مہار پکڑ کے عمر چل رہا ہے. کمانڈر کو ٹینشن ہوئی، لوگ بڑھ کے دیکھ رہے ہیں اچھا کون ہے، یہ عمر ہے. تو دیکھ کے کہیں یار سنیا کچھ اور سی، یہ نکلیا کچھ اور ہے. تو دیکھیے اسلام ایسے نہیں آ گیا. کہا جناب عمر وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہے. آگے بڑھ کے کمانڈروں نے کان میں کہا جناب پروٹوکول لیجئے، اونٹ پہ چڑھیے، دنیا دیکھ رہی ہے، انتظار میں ہے، ہم فاتح بن کے آ رہے ہیں، آپ چابیاں لینے آ رہے ہیں، بیت المقدس میں آ رہے ہیں. یہاں روکا عمر نے. یہ ہے نظریہ، یہ ہے وراثت. کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام. پیچھے ہٹ. ان کو جیت کے صرف جسموں پہ حکمرانی کرنی ہے. سن، ہم ذلیل و رسوا قوم تھے، اونٹ چراتے تھے تو ابا کہتا تھا جا تین اونٹ ہی نہیں چرانے ہوں گے. لقد اعزنا اللہ بالاسلام. آج یہ جو عزت ملی ہے نا، اسلام کو مان کے عمل کر کے ملی ہے. پروٹوکولز کی وجہ نہیں ہوئی، غلامی کی وجہ سے ملی ہے. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ لَقَدْ أَذَلَّنَا اللَّهُ. وہ اس سے ہٹ کر کے عزت مانگو گے، ذلت تو مل سکتی ہے، کچھ اور نہیں. میں گواہی لینا چاہوں شیخو پورا میں بیٹھے ہوئے جتنے پروٹوکولز گزرتے ہیں سرکاری، جتنے افیسرز گزرتے ہیں، وزیر مشیر گزرتے ہیں، حکمران وقت گزرتا ہے، آگے پیچھے 10 20 گاڑیاں ہوتی ہیں. ہم اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں میں، جن کے ووٹوں سے یہ آگے آئے ہوتے ہیں. میں قسموں کا قائل نہیں، لیکن قسم دے کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ان کی عزت ہوتی؟ ہر بندہ نفرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پیدل بھی، سائیکل والا بھی، موٹر سائیکل والا بھی، روکی گاڑیوں والا بھی، کہ جن کو ہم نے آگے کیا تھا وہی آج ہمارے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں. میں نے گالیاں کھاتے دیکھا ان بد نصیبوں کو. ایک 20 روپے 40 45 روپے کے ٹول پلازے پہ جب یہ خالی گزر رہے ہوتے ہیں بغیر دیے، اور ایک غریب شہر وہ 40 45 دے کے گزر رہا ہے، 50 100 دے کے گزر رہا ہے. لیکن جناب عمر نے جو عزت کمائی، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ قدس ہمارا ہے. قدس، اور یاد رہے عیسائیوں نے پھر چھینا تھا 1090 کے لگ بھگ 87 میں 1187 میں
ایوبی جس کا تم تذکرہ سن رہے تھے، دوبارہ پھر لے کے دنیا کو بتایا کہ حق اور خیر اور شر کی کشمکش تو جاری رہے گی، لیکن وارث اس کے وہی ہیں جن کو رب نے وارث بنایا ہے، جن کے پاس آخری انتقال ہے، جن کے پاس ختم نبوت کی مہر ہے، اور جن کے پاس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ باقی رہ گئے یہ کہنے والے جی ان کا ہے ان کو دے دو، اگر ان کا تھا تو لے لیتے، سنبھالتے، نہیں سنبھالے گئے۔ جب جب بھی سنبھالا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، اور لوگوں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب بھی بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا، ویسے ہی فتح تھی جیسے مکہ کی فتح تھی۔ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے کچھ نہیں کہنا۔ سننا تھا آپ نے، جو بھی لینا ہے لے کے چلے جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اصل آباد کرنے والی قوم اللہ نے بنائی ہے تو امت مسلمہ بنائی ہے، اور یہ خوبیاں تم میں ہیں، یہ اچھائی تم میں ہے، یہ بھلائی تم میں ہے۔ وہ مرتے ہیں نسل پرستی پہ، وہ مریں گے بت پرستی پہ، وہ مریں گے ان چیزوں پہ جو ان کے اندر ہے، غداریاں، مکاریاں، عیاریاں۔ لہٰذا وارث بن کے جینا ہے، وارث بن کے رہنا ہے۔ اور یہ میری آخری بات ہے، میں ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جس کے 19 لوگ اپنی ہی دھرتی اور مٹی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اندر ان قبریں ہیں، اور یہ میری اپنی فیملی ہے۔ اپنے گھر میں 19 قبریں، جوڑ جوڑ کاٹا گیا۔ کلیم کیا تھا کہ یہ ہماری ہے، یہ جگہ ہماری ہے، ان کا کہنا تھا ہماری ہے، جگہ تو وہی پڑی ہے۔ وہ چلے گئے، ان میں سے ایک بچہ بچا، اسے ایک بچے کو میں ملا، میں نے کہا یار تو نے اتنی لاشیں دیکھی ہیں، کہتا جی لاشیں دیکھ کے جو حق ہے اس کا کلیم کرنا چھوڑ دوں، جگہ تو میری ہے، جگہ تو وہ امت مسلمہ ساری بھی کٹ جائے نا، ایک بھی بچہ بچے اور وہ کلیم کرنے والا ہو کہ یہ حق میرا ہے، حق چھوڑے نہیں جاتے، اور یہ حق کسی اور نے نہیں، تمہیں رب نے دیا ہے، جس کی زمین ہے اس نے دیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ اس رب کا دیا ہوا حق ہے۔ لہٰذا اسے لوگوں کے کہنے پہ، ٹٹو ٹہرے پہ، ان کی جو ہے وہ نوٹوں پہ، ڈالروں پہ پلنے والوں پہ، اور ان کو جو ہے وہاں سے نظریاتی سوچ اپروچ والوں کو، یا میڈیا کی چیختی روتی ان چیزوں کے اوپر نہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، تاریخی اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے، معراج کے اعتبار سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اعتبار سے، اور قبلہ اول و قبلہ ثانی کے اعتبار سے، پوری امتوں کے لیے قبلہ ایک طرف، اور یہ قبلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے ہم دو قبلے کے وارث ہیں، ہم اس کے بھی وارث ہیں، حرمین کے بھی حافظ و محافظ، ہم اس قبلے کے بھی محافظ۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان کا محافظ بنائے۔ آپ احباب نے بڑا خوبصورت سنا، بھاگیے مت ابھی، بہت خوبصورت سنا۔ اگر بات ہوتی نا صرف جلسے کی تو شاید میں بہت پہلے یہاں سے جا چکا ہوتا۔ یہ کوئی فخر نہیں کر رہا، میں مٹ کے کہتا ہوں، بھائی کہہ رہے تھے شیخو پورے آیا نو بڑی دیر ہو گئی ہے، میں کہا جی اللہ نے شر تو بچایا ہے، شیخو پورے آلیا نو میرے تو یا مینو ہونا دے شر تو کوئی ایک بات تو ہے۔ کہنے لگے نہیں ایمرجنسی آ جائے، میں نے کہا جی اس شہر کی میری تاریخ پہلے بھی ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، پوری رات جا کر کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، آخر میں باری آئی نہیں آئی 2 منٹ 4 منٹ، وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات تھی دین کی، محبت کی، یکجہتی کی، اور جب یکجہتی ہوتی ہے نا تو پھر منہ ایک ہوتے ہیں۔ حج یکجہتی ہے، سب کا منہ بیت اللہ کی طرف، اور جب دوڑ رہے ہوتے ہیں تو سارے دوڑ رہے ہیں، جب مینا جا رہے ہیں تو سارے مینا جا رہے ہیں، جب عرفات جا رہے ہیں تو سب کی جہت عرفات کی طرف، جب مزدلفہ آ رہے ہیں تو سارے مزدلفہ کی طرف، جب کنکریاں مار رہے ہیں تو سب کنکریاں، جب قربانیاں دے رہے ہیں تو سب قربانیاں۔ یہ ہوتی ہے یکجہتی۔ آج کیڑی یکجہتی کی تھی ہے؟ بس یہ سوال لے کے گھر چلے جانا، ذرا حج کو ذہن میں رکھنا، قربانیوں کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ اگر اس عزم کے ساتھ سوئے تو رب تو دیکھ رہا ہے نا، ان یقین کو میرا رب ایمان میں بدلے، ایمان کو اتقان میں بدلے، اتقان کو میرا اللہ ان حالات میں بدلے کہ اللہ ان آنکھوں کے ساتھ اس دنیا سے جانے سے پہلے تیرے گھر کو آزاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آباد بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
جزاک اللہ خیر، اللہم زد فزد۔ صاحب آبادی احمد کا شکریہ۔ اذان اور اذان تو فوراً بند تھا